إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے آپ کا ہم پر بھی کہ زندگی میں ابھی تک وسعت اور موقع عطا کیا ہے، اور یہ موقع اس لیے نہیں تاکہ غافل اپنی غفلت میں رہے، جاہل اپنی جہالت میں رہے، اور دنیا کے زندگی کے مقصد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی وحدانیت قائم کرنے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے کم لوگ وقت نکالتے ہیں یا اس چیز کو سیکھنے کے لیے رغبت دیتے ہیں، جبکہ پیدا ہو یہی مقصد کے لیے، مگر کہتے ہیں کہ ہمیں جب فرصت ہوئے گی تو ہم ٹائم نکالیں گے، جیسا کہ کچھ اصل کام کچھ اور ہو گیا اور یہ ایکسیس کام ہے جو کرے تو چلے گا نہیں کرے تو چلے گا، معاملہ الٹا ہو گیا ہے لوگ کے ذہن، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات انسان کو پیدا نہیں کیا مگر ایک ہی مقصد کے لیے، وہ ہے میری عبادت. اور عبادت انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کو سمجھ میں آتا ہے عبادت کا مفہوم اور عبادت کا طریقہ. کیونکہ اگر کوئی چیز آپ جانتے ہی نہیں تو وہ کرنے بھی نہیں جاتی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم اس چیز میں کیا فرمائے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ عبادت کرنے سے پہلے اس چیز کا علم اور اس کا حقیقت اور اس کی نالج لیجئے. لا الہ الا اللہ یہ کیا ہوتی ہے؟ اور لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت جو اسلام میں آپ داخل ہوتے ہیں یا اسلام کو قبول کرتے ہیں، یہ انٹرنس ہے اسلام کے اندر کا. تو یہ چیز کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتے ہیں اور اس کے رائٹس کیا ہے، اس کے ڈیوٹیز کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ زندگی میں آپ کسی کمپنی سے بھی یا کسی جاب سے نوکری سے جڑتے ہیں تو پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو کیا رائٹس بنتے ہیں، یہاں سے آپ کو کیا سیلری، کیا پکاڑ، کیا محنتانہ آپ کو موضوع ہوتا ہے، پھر اس کے اوقات ٹائمنگ کتنے ہوتے ہیں، پھر اس کے شرائط اور کنڈیشنز، جاب کا ٹائپ کیا ہے، کس طریقے کا کام مجھے کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ ٹرم کنڈیشن ڈیوٹی اور رائٹس. اسی طرح اسلام کے ڈیوٹیز بھی ہیں، رائٹس بھی ہیں، مگر افسوس ہمارے پاس ایک اندھا طریقہ ہو چکا ہے کہ یہ نہیں جانے تو بھی چلتا ہے، نہیں چلنے والا معاملہ ہے. سچائی یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے معاملے نہیں چلا سکتا ہے بغیر جانکاری کے، تو دین اور جنت اور آخرت کے معاملوں کو کیسے چلا سکتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے کیا اور اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آج ایک پہلا سوال اور ایک چھوٹا سا سوال کہ زندگی میں ہم اور آپ آئے ہیں بغیر اپنے اختیار کے، یعنی آپ کو کسی سے نہیں پوچھا، نہیں دریافت کیا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں آنا ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تقدیر کہ آپ کی دنیا میں آپ کا وجود ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کس مقصد سے آپ کو لایا گیا، اور یہ پتہ چلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتابیں بھی نازل فرمائے، پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت میں، ہر لوگ میں، ہر قوم میں ایک پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے، پیغام دے کر، رسالت دے کر. کس مقصد کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کیا جائے اور اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کی عبادت کو ترک کرے، چھوڑے. تو لوگوں نے اس کا تصور اور ایک مفہوم لیا ہے کہ عبادت کا مطلب رکوع سجدہ،
تو ہم اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرتے ہیں تو عبادت ہو گئی سمجھتے ہیں. یہ مفہوم قاصر کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ناقص مفہوم. یعنی کہ یہ چیز کو مکمل ہونے کے لیے آپ عبادت کا مقصد اور عبادت کا لفظ کا معنی دیکھیں گے. عربی زبان میں عبدت الطریق، راستے کو لیبل کر کے اس کو صحیح چلنے کے قابل بنائیں تو اس کو طریق معبد کہتے ہیں. تو بندگی عبدیت سے ہوتی ہے، اور عبودیت کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کرنا. کہ زندگی میں ایک بہت عجیب واقعہ آپ محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ پریکٹیکل ایگزامپل میں اپنے کو زندگی میں ہمارا لینا دینا اور زندگی کے فیصلے بنانا، اس کے اندر انسان کی سوچ اور عقل سے ہی فیصلے بناتا ہے. مگر مومن شخص اپنے فیصلے اور اپنے خواہشات اور اپنے ارادے اللہ کے طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اس حکم کے حوالے ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا، میں نے اپنے آپ کو رزق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو پھر گھر میں آپ گھر کے بڑے ذمہ دار شخص ہوتے ہیں، گھر کو کھانا پینا جو محنت کر کے لاتے ہیں، گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو کھلاتے پلاتے، ان کی پرورش کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. مگر گھر والے آپ سے نافرمانی کرتے ہیں، کسی اور کی بات کو چلاتے ہیں گھر میں. آپ کے دل کو کیا گوارا ہوتا ہے؟ ارے گھر کے بڑے ہیں آپ کی بات تو چلنا چاہیے، اتنا تو خیال لحاظ کرنا چاہیے بچوں کو. زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے آپ کو ہم کو پیدا کیا اور خالق اور مالک ہے، بندوں نے اللہ کے ایک فیصلے کو پیچھے کیا، اپنے فیصلوں کو آگے کیا. اس سے بندگی سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اللہ کی بندگی سے جب باہر ہو جاتا ہے انسان تو زندگی کا جو اہم مقصد ہے وہ سارا کا سارا تباہ چار برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیدا کیا گیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے لیے. مگر آپ مصروف رہیں گے اپنی خود کی بڑائی کے لیے تو اللہ کی بڑائی کب کریں گے؟ یہ ضرورت ہے سمجھنے کا کہ بندگی کا معنی کیا ہے. بندگی کا معنی یہ نہیں کہ میں جیسا چاہوں جو چاہوں کرتے رہوں اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود اور احکام اور طریقے کو اختیار نہ کروں. اگر آپ سوچیں گے کہ بندگی کا مفہوم صرف رکوع سجدہ ہے تو یہ مفہوم قاصر ہے. عبادت ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ ارادہ اور نیت جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیے تھے اور کرے تھے اور حکم بھی دیے تھے یا صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے اقرار کیے تھے، اس کو عمل صالح میں کاؤنٹ ہوتا ہے. زندگی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کو سب معلوم ہے اور دوسروں کو معلوم نہیں. تو یہ زندگی میں انسان کا علاج سوال سے اور دریافتی سے اور قرآن اور سنت کی بات سے معاملہ کامیاب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو غلط ثابت کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر کی لکیر ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ بنا جھجک اور بنا ہچکچاہٹ کے فوری اپنے آپ کو سرنڈر اور سکوت کرنا چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے آپ پہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اپنے من سے نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. سورہ نجم میں رب العالمین فرمائے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی من سے نہیں کرتے، یہ وحی کا حکم آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچاتے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں بہت شدید لفظ استعمال کرے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات اپنے من سے کہہ دے اور وہ نہیں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو لے کر آیا، اور وہ بات اگر ایسا زیادہ کچھ اپنے طرف سے کہہ دے تو شدید وعید کیا ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شہرک کو کاٹ دیتے ہیں، اور مجال نہیں ہے کسی کو اس میں بڑھانے کی، کیا کمی کرنے کی اصلاح میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے سورہ نساء آیت نمبر 80 مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پھر اور ایک آیت دیکھیے آیت نمبر 65 سورہ نساء، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر.
کیا ہے یہ جملے میں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے اللہ کی بات تو سچ ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہوتا ہے. قسم کھانے کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب آگے والا دل میں شک و شبہ، ارے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہ آپ مجھے سچ بات بتا رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے کر پھرا رہے ہیں، تو سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے انسان کہ بھائی قسم کھا رہا ہوں میں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. یہ اس کو کہتے ہیں مؤکد، یعنی اس کو کنفرم کرنے کی اور ایشورنس دینے کی بات، سچائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کی حقیقت کو قسم سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ کے آپسی اختلافات کو جب تک کہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے آپ کے رب کی قسم. ثم، اور پھر آپ فیصلہ دینے کے بعد کیا چاہیے مومن کا پہچان؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے سے یہ لوگ دل میں ذری بھی برائی نہیں مانتے بلکہ خوشی خوشی دل کو کھول کر استقبال کرتے ہیں. چاہے وہ فیصلہ ان کے من کے خلاف ہو، چاہے ان کے خواہشات کے خلاف ہو، چاہے ان کے کسی چیز کے خلاف ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا سمعنا واطعنا. یہ مومن کی پہچان. اور اللہ تعالیٰ اس پر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کرے یا اس کے اوپر شک و شبہ کرے. زندگی میں دیکھو بھائی، جب آپ کو کسی پیٹ میں تکلیف، درد، کچھ بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ کرتا ہے، رپورٹ نکالتا ہے، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ اپینڈکس ہے، اگر یہ پھوٹ جائے تو آپ مر جا سکتے ہیں، خدا نخواستہ اس کا لیے آپریشن کرنا فوری ضروری ہے. تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کب کرنا چاہیے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جلد سے جلد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ ہوتے. ٹھیک ہے، کب آ سکتا ہوں؟ آپ ابھی بھی آ جائیے. تو آپ جا کر اپنا مال کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنی جسم اور اپنا بدن اور اپنی جان ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں. وہ بے ہوش بھی کرتا ہے، آپریشن بھی کرتا ہے، چیرتا ہے پیٹ کو، سب کچھ. سوال یہ ہے دنیا کے محدود علم اور ناقص عقل انسانوں کو جو ڈاکٹر بنایا گیا ہے علم سے اللہ کے دیے ہوئے، وہ جب کوئی چیز کہتا ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کی بیماری کے لیے، آپ کی علاج کے لیے، آپ اپنا مال بھی اس کے حوالے کرتے ہیں، اپنی جان بھی اس کے حوالے کرتے ہیں ایک بھروسے پہ. تو کیا اللہ رسول کی بات کے اوپر ہم کو شک و شبہ آنا چاہیے کیا؟ یہ تو بالکل دل کھول کے اس کی اتباع میں ہم کو جانا چاہیے. اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جیسا فرمائے قل افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ پر شک کرتے ہیں تم لوگ؟ کیا اللہ تعالیٰ پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا نہیں ہے آپ کے لیے؟ پھر دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کتنے باتیں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ الفاظ میں دے چکا ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تھوڑی سی کشمکش اس میں ہوتی ہے. جانتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم من میں کچھ چیز رکھتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس کو نیوٹرل سے نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے اپنے خیالات اور قیاسات اور اپنے ذہن میں جو بٹھائے ہوئے چیزوں پہ اس حساب سے تولتے ہیں. تو چاہتے ہیں کہ نبی کی بات ایسا نہیں ہو، کچھ ایسے انداز سے ہو تو اچھا ہے. یہ لوگ نبی کے فیصلے کو رد کرنا یا جھچکنا یا نبی کے فیصلے سے چیڑنا، یہ ایمان سے باہر ہو جانے والی بات ہے. جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرائط میں یہ شرط اہم ہے، القبول والانقیاد، کہ اس کو قبول کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی طرف اپنے آپ کو سپرد کرے، اس کے حوالے ہو جائے. چلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ مقصد زندگی کا، بندگی کا جو کہا تھا میں، اس کے اندر تھوڑا سا ایک چھوٹا چیپٹر اس میں کلوز کریں گے. بندگی سے مراد کہ ہر وہ عبادت جو آپ کرتے ہیں وہ اس کے 3 شکل ہوتی ہیں، بلکہ 4 شکل بھی بعض علماء کہیں. وہ ایک شکل یہ ہے بدنی عبادت، یعنی کہ جسم سے، بدن سے ادا کرتے ہیں، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رہنا، حج، عمرہ، قربانی، یہ ساری بدن سے ہوتی ہے. دوسری قسم کی عبادت اور بندگی وہ انسان کی زبان سے ہوتی ہے، جیسا کہ دعا کرنا، مدد مانگنا، قسم کھانا، منت کرنا، یہ سارے ذکر کرنا، یہ ساری زبان سے ہوتی ہے. تیسری قسم کی عبادت وہ ہے انسان کے قلب سے، دل سے، بھروسہ، امید، یقین، توکل، خوف، محبت، یہ سارے عبادات قلبی، اخلاص، یہ سارے دل سے ہوتے ہیں. اور چوتھی عبادت جو بعض علماء کہیں وہ مالی عبادت، جو پیسہ کا خرچ کرنے کا
زندگی میں طریقہ، کیونکہ وہ مال آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، مگر وہ اصلی مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے سارے ملکوت اور بندوں کا۔ تو یہاں پر جو کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ 3 قسم کی یا 4 قسم کی عبادات میں عبادت کرتا ہے، اور اس میں ایک معاملے میں چاہے زبان کی عبادت میں مثال کے طور پر کہتا ہے کہ بھائی میں اختیار رکھتا ہوں کہ میں چاہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگوں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے بھی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، مجھے اولاد نہیں وہ لوگ بھی اولاد دے سکتے ہیں، مجھے یہ چیز نہیں وہ لوگ بھی پالنہار ہو سکتے ہیں، تو گویا کہ یہ سب سے بڑا برا معاملہ ہے جو اللہ کی بندگی سے انسان کو نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائے انما الاعمال بالنیات، انسان کا عمل دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، اور نیت کے اندر اگر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، تو کیا عمل قبول ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کے سارے عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی شرط رکھے ہیں، اور یہ شرط اور یہ ترازو آپ بھی اپنے پاس رکھ کے تول سکتے ہیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ عمل درست قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک نیکی مل سکتی ہے، یا یہ عمل عبادت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں دیتا۔ تو ہر عبادت جو اللہ کو پسند آتی ہے اس کے 2 شرطیں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لو، اور ہر کوئی اس حساب سے ہی چل سکتا ہے۔ پہلا شرط جو آپ کلمے میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی ریاکاری، نہ کسی دکھاوا، نہ کوئی دنیا کا کریڈٹ لینے کے لیے۔ دوسرا شرط ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے من خیالات کے قیاس میں۔ اب سوال یہ ہے، یہ 2 شرط ہر عمل میں دیکھ لیجئے، یہی کلمہ شہادت جو آپ کا ہے اسی میں یہ شرط موجود ہے، عمل قبول ہوتا ہے اگر اخلاص ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان یہی پکار میں، مدد کی پکار میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے بھی مددگار ہے بول کر کس طریقے سے تصور کیا ہے یا مانا ہے، یا کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ اللہ کو بھی پکارتا ہے، دوسروں کو بھی پکارتا ہے مدد کے لیے، تھوڑا سا پیچھے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا یہ بندے کو یہ چیز کی اجازت دیا ہے، یا اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی کوئی معاملے کو نظر انداز کر سکتا ہے یہ چیز کے اندر، یہ معاملے کے اندر؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی جواب مل چکا ہے۔ آیت نمبر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی 115 تھی کہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو رجوع نہیں کرتے ہیں، اور دوسری آیت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد کی فوری آیت جو آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر نارمل اور آسان کام جو عبادت کا ہوتا ہے، آپ اگر صدقہ بھی دیتے ہیں تو اگر یہ صدقہ دوسروں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں تو کیا قبول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس میں 2 نیتیں آ گئے، ایک اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور دوسرا لوگ بھی میری تعریف کریں، تو خالص نہیں ہوا تو قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اسلام کے بارے میں کیا فرمائے؟ سورہ اخلاص کو ہی دیکھ لیجئے، سورہ اخلاص میں بڑا قانون دیا گیا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اللہ کی برابری میں ایکویٹی میں نہیں آ سکتا۔ سارے عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت جڑائیے اللہ کی برابری میں کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا نہیں تو انہوں دے دیتے، اللہ تعالیٰ نہیں دیے جنت تو ان کے دامن سے میں چلا جاؤں گا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹا تصور ہے، کیونکہ قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتا ہے۔ دیکھیے سورہ جن آیت نمبر 23 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے، کیا کہلوایا گیا ہے جانتے ہیں؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، نہ تم کو نقصان سے بچانے کا میرے پاس اختیار نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک بہت بڑا واقعہ گزرا تھا، اور یہ واقعہ بہت گہرائی سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ منافقین کے ایک سردار تھے مدینہ میں۔ منافقین جانتے ہیں، منافقین وہ لوگ تھے جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی اسلام لائے، نماز نبی کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، اور دل میں ایک 2 رخ اختیار کرتے ہیں۔ ایک ایمان والوں کے ساتھ آئے قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے
نافرمان لوگوں کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، انہوں کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ان کو بیوقوف الو بنا رہے تھے۔ تو یہ لوگ دو چہرے والے سامنے ایک دکھاتے ہیں اور اندر سے ان کے دل میں اسلام سے کوئی لگاؤ اور رخ اور محبت ہی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور حکم فیصلوں کو بہت مشکل سے اور بہت نفرت سے لیتے تھے۔ تو یہ لوگ بظاہر اسلام دکھاتے تھے، اندر ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے بارے میں بہت شدید آیات، اور سورہ کا نام بھی سورہ منافقین موجود ہے قرآن مجید۔ منافقین یعنی دو رخ والے، جو اسلام میں آ کر مسلمانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، ہمت پست کرنے والی بات کرتے ہیں، ہمت بڑھانے کی بات، اللہ کی بڑائی وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک ان کا سردار تھا مدینہ میں، ابن سلول کے نام سے معروف تھا، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے پر ان کے بیٹے اپنے والد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور دو درخواست کی۔ ان کا بیٹا منافق نہیں تھا، ان کے بابا منافق تھے اور منافقین کے سردار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آیا اور کہا اللہ کے نبی میرے ابا جان کا انتقال ہو چکا ہے، میں آپ سے دو درخواست لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا؟ تو بیٹے نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے قمیص مبارک جو آپ پہنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ابا کو کفن پہناؤں اس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص دیجیے۔ پھر دوسری درخواست کہ جنازے کی نماز کی دعا میں آپ ہی نمازیں پڑھائیے جنازے کی، اور جنازے کی دعا میں آپ امامت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص مبارک بھی دے دیا اور آپ خود تشریف لے آئے اس پر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جنازہ سامنے رکھے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عمر فاروق بیچ میں آ کر ٹھہر گیا اور بولے اللہ کے نبی آپ اس منافق کے اوپر آپ جنازے کی نماز مت پڑھیے، کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ کے دعا کریں گے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی، پیچھے والے جتنے منافقین ہیں پوروں کی ہمت بڑھ جائے گی اور کہیں گے کہ آج ہم منافقت پہ رہیں گے، مرنے کے وقت نبی کی دعا ہماری بخشش ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ اس پر جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عمر آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹا دیے اور تکبیر جنازہ میں چلے گئے۔ اس نماز سے سلام پھیرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ آیت نمبر 80 یاد رکھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 80، یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، کیا ہے جانتے ہیں؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے منافقین کے لیے مغفرت مانگے یا مت مانگے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ایسوں کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا یہ منافقین۔ سوال یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر 70 مرتبہ بھی آپ مجھ سے مانگیں گے اس کو معاف کرنے کے لیے تو میں ان کو معاف ہی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون وہ قانون ہوتا ہے۔ یہ آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بلکہ زبان میں بھی کہہ دیے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا اگر 70 نہیں 71 سے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو میں 71 مرتبہ دعا کرنے کے لیے تیار تھا، مگر مجھے معلوم ہے یہ معاملہ ہمیشہ کا ہے۔ سوال یہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد امام الانبیاء امام الاولیاء، اولیاء کے سردار، انبیاء کے سردار، سارے کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اختیارات میں یہ چیز نہیں تو ان کا دامن ان کا جھنڈا کہاں سے آئے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم جھوٹے خیالات کے اسد بنا لیتے ہیں اور دنیا والوں کو کہنے سے دنیا والے کوئی تحقیق نہیں کرتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، ان کو جیسا سنا سنی دین ملا ہے ویسا ہی چلیں گے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو لے کر آئے اور ہر سال جبریل کے ساتھ اس قرآن کو مدارسہ اور اس کا مطالعہ اور تفہیم اور تدریس اور اس کا ریویژن کرتے رہتے تھے تو امت کو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملنا چاہیے کہ اس کتاب کے احکام اور فیصلے حق ہوئے اور ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے بارے میں ہم کو ترغیب اور تاکید کرے کہ جب تک اس چیز کو تم تھام کے رہیں گے اور میری سنت کو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یعنی کہ دونوں میں سے ایک چیز بھی چھٹ جائے تو گمراہی آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے اب یہ چیز کو یہ
معاملہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حقیقت ہے بندگی کا یہ کلیئر ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 214 سورہ شعراء کھول کر دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائے جانتے ہیں؟ وَلَئِن دَعَوْتَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنے حل مشکلات کے لیے، انجائے حاجات کے لیے، ضرورات کی تکمیل کے لیے، پالنہاری کے لیے، مددگاری کے لیے کسی اور کو پکاریں گے مدد کے لیے اس طریقے سے اللہ کے بھی سائڈ میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، آپ کو انہی کے ساتھ ٹھہرایا جائے گا جو عذاب میں ٹھہرتے ہیں۔ اگر یہ نبی کے لیے اتنا ڈائریکٹ خطاب ہے، ہم اور آپ کس گنتی میں آتے بھائیوں؟ اللہ کا فیصلہ ایک کلیئر فیصلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو نہیں چھپائے، ہم سے پورا حق کی بات واضح کر کے رکھے۔ افسوس ہمارے پاس فرصت نہیں کتاب کو دیکھنے، احکام کے نزول کو پڑھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں ایک بہت پیارا واقعہ ہوا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حکم بھی اور فیصلہ بھی دیے ہیں اس معاملے میں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اس کے اندر دوسرا سیشن آ رہا ہے ہمارا اپنا لا الہ الا اللہ کا یہ سیشن کہ اللہ کی بندگی میں رہنا، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ شریک کا مطلب اللہ کی بڑائی کو ختم کرنے کا مطلب ہے، یہ خلاصہ ہے۔ شرک کا گناہ کیوں اتنا برا ہے؟ کیونکہ شرک کا مطلب کہ اللہ کی برابری میں دوسرے بھی مساوی ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا مقام کم اور توہین کیا جاتا ہے۔ کیسا کہ جو کام اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں، جو بھروسہ، خوف، محبت، اور پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیا تو ان سے بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی برابری کا ہو گیا نا۔ تو یہ معاملہ کہ نعوذ باللہ شریک کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جس کے پاس کمزوری ہوتی ہے، جس کے پاس کمی پیشی آتی ہے، جس کے پاس نقص ہوتا ہے، جس کے پاس نگیٹو چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ کی صفات میں ہمیشہ کی بلند کی صفات ہے، تعظیم بڑائی کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی کمزوری نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 سورہ زمر میں کیا فرمائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے، جس میں رب العالمین کی بڑائی اور عظمت اس میں کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 36 سورہ زمر میں یہ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور تم کو غیروں سے ڈراتے، ان کی مدد نہیں کرے تو انہوں ناراض ہو جائیں گے، ان کی زیارت نہیں کریں گے تو انہوں آپ کے اوپر لت آ جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کہاں سے تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی مدد کے لیے کافی نہیں، تو اللہ کو عاجز قرار دینا اس کا مطلب اللہ کی بڑائی سے معاملہ ختم ہو چکا۔ کیونکہ ہم نماز میں رکوع اور سجدے میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ رکوع سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، کن چیزوں سے پاک ہے؟ ہر برائی سے، ہر خامی سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ اس کا مطلب اللہ کی تسبیح کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تسبیح کا معاملہ یہ ہے، مگر بندہ تسبیح سجدے رکوع میں کرتا ہے، پھر باہر آ کر یہ کہتا ہے کہ، اور دوسرا کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر آپ اور ہم کیا اگریمنٹ دیتے ہیں اللہ کے سامنے جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد ان کی بھی مدد ملتی ہے، ان کی بھی مدد لینا چاہیے، ان کی بھی مدد لینا چاہیے، تو پھر کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے سامنے جھوٹ کیوں کہے؟ اور زندگی بھر جھوٹے تھے آپ اللہ کے سامنے، جبکہ اسلام میں چھوٹی سی مذاق میں بھی انسان جھوٹ کہتا ہے، گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تو بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی کی مدد ہی نہیں لیتے، پھر جب ماحول میں چلا جاتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کی مددوں کو پکارتے پکارتے بھی بیزار تھکتا بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برابری میں دوسرے بھی پالنہار ہے، مددگار ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ شرک کا، جس میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ہیں، اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم ہمیشہ کے لیے رکھ چکے ہیں اور جنت ہمیشہ کے لیے حرام۔ کیا ہے مطلب اس کا؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو بھی زمین پر شرک کرتا ہے، عبادت سے نکل جاتا ہے اللہ کی بندگی سے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ ہمارے لیے بیکار ہو چکے، ان سے بھی کام نہیں ہوا تو دوسروں سے ہو جاتا۔ تو جو بندہ اللہ کو بیکار سمجھ رہا ہے اور ورتھ لیس کر دے رہا ہے، اپنے رب کی عظمت کو بڑائی کو توہین کر رہا ہے، یہ کہاں سے اللہ کی تعریف کرے گا نماز میں؟ سوال یہ بہت اہم ہے کہ ہم دین کے مقاصد کو سمجھیں اور ہم جو الفاظ اللہ کے سامنے ٹھہر کر ادا کرتے ہیں اس کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر آپ دوسری جگہ پر دیکھیے
کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ حدیث کا واقعہ ہوا تھا، جاء ثلاثة رهط الى بیوت ازواج النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں 3 بڑے صحابہ، کبار صحابہ، بڑے صحابہ ہیں اور ان کا مقام بہت بڑا ہے، عثمان بن مظعون، عبداللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون اور عبداللہ بن ربیعہ، ایک روایت میں آیا ہے ان کا نام، کہ یہ تینوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر. کس لیے آئے جانتے ہیں؟ یہ تینوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے اور پوچھے اور سوال کرے کہ اللہ کے نبی آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرتے ہیں روزوں میں، قرآن میں، عبادت میں، تہجد میں، نفلیل میں، تاکہ وہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی محنت لگائیں گے. تو جیسا پہنچتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھر میں موجود رہیں تو امہات مومنین ازواج مطہرہ موجود ہے، تو ان سے ہی سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنا تہجد اٹھتے ہیں، کتنا قرآن، کتنا روزے، کتنے سارے چیزیں جب معلوم ہو جاتے ہیں. راوی کہتا ہے اس حدیث کا فلما اخبروا بها، جب ان کو خبر ملی، اطلاع ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی ہوتی ہے، كأنهم تقالوها، ایسا محسوس ہوا وہ لوگ کو کہ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، گنی چنی عبادت ہے، قلیل ہے. كأنهم تقالوها، وہ لوگ محسوس ہوئے زیادہ نہیں، کچھ کمی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تینوں نے آپس میں کیا کہا جانتے ہیں؟ عقل و قیاس استعمال کریں، اپنی سوچ اور ہوشیاری کو، اور یہ کہے وَأَيْنَ نَحْنُ مِن رَسُولِ اللَّهِ، ہمارا درجہ کہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کہاں. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز معاف فرما چکا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت نہیں کر رہے، مختصر کر رہے ہیں. تو ہم کو جس کو معافی کی گارنٹی نہیں ہے، ہم کو زیادہ کرنا چاہیے. دیکھیے سوچ کیسا انسان کی ہوتی ہے، اور شریعت جب آتی ہے اس کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے. تو تینوں بھی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے معاف فرما دیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں، مختصر کر رہے ہیں، شاید ہم کو زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائے. قال احدهم، تینوں میں سے پہلا شخص کیا فیصلہ کیا سنیے، اما انا فاصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزے رہوں گا اور ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزے کی عبادت کو لگاتار اپنے دل سے لگانا چاہ رہا ہے. وقال آخر، دوسرے نے یہ کہا اما انا فاصلی ولا ارقد، میں رات تمام نماز میں ہی جاگوں گا، آرام دن کے ٹائم ہو جاتا. تو یہ تہجد گزار بننا چاہ رہا ہے. وقال الثالث، تیسرے نے یہ فیصلہ کیا واما انا فلا اتزوج النساء، مجھے نکاح اور شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچے مجھے اللہ کے راہ سے مصروف نہ کریں. ان تینوں کے ارادوں میں آپ کے نظر میں کسی کے پاس کوئی چوری ہے، کوئی قتل ہے، کوئی زنا ہے، کوئی سود ہے، کوئی غلط کام دکھ رہا ہے آپ کو اس میں؟ ایک روزدار بننا چاہ رہا ہے، ایک تہجد گزار، اور ایک شادی اولاد سے دور رہنا چاہتا ہے تاکہ اللہ کی بندگی کر سکے سکون سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم اور خبر اطلاع ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جیسا یہاں پر پہنچتے ہیں پہلا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کا مطلب کہ چیک کرنا یہی وہ لوگ ہیں یا کوئی دوسرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں اَأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، کیا آپ ہی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ سے یہ فیصلے کیے، روزے کے، تہجد کے اور شادی چھوڑنے کے؟ قُلْنَا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہے کہ ہاں اللہ کے نبی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب ہے اور ایک اخلاق ہے کہ کسی نے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا آ کر کہ آپ کے بارے میں انہوں ایسا بول رہے ہیں، وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو آپ فوری اس کی بات کو تسلیم مت کریں، تحقیق کریں دو طرف سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج دنیا میں مٹنے سے بیچ والے، فسادی ڈالنے والے آپس میں دلوں کو توڑ دیتے ہیں اور بکھا دیتے ہیں. تو تحقیقی انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دریافت کر لیے، ہاں ٹھیک ہے آپ کنفرم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ جاری ہو رہا ہے. صرف یہ 3 شخص کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے فیصلہ آ رہا ہے. اور یہ چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کا حوالہ بھی میں دے چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سے جب سن لیا اور معلوم کر لیے اس چیز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اما انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، تم میں سے سب سے زیادہ خشیت الہی اور تقوی مجھ میں پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا، اور خشیت الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں. یہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی. اس کے بعد کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ولیکنی، مگر میں اس کے باوجود اصلی و ارقد، رات کا کچھ حصہ نماز میں جاگتا ہوں، کچھ حصہ آرام کر کے سو جاتا ہوں. واصوم و افطر، اور
عام دنوں میں رمضان کو چھوڑ دو، رمضان کے تو فرض روزے ہیں، مگر نفلی روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کچھ دن میں روزے رہتا ہوں اور کچھ دن میں روزے چھوڑتا ہوں. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کا روزہ رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14، 15 کا روزہ رہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ایام البیض کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شعبان میں بھی، جو اس کے آخری میں انشاءاللہ آنے والی ہے تفصیلات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے زیادہ روزے رہا کرتے تھے، نفلی روزے. جیسا کہ عائشہ کے حدیث میں آیا ہے کہ ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا اکثر ما یصوم عدا رمضان الا شعبان. ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی کسی مہینے کو اتنا زیادہ روزہ رہتے ہیں جتنا شعبان کے روزے رہتے ہیں. رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد کبھی ایسا لگتا ہے کہ پورا شعبانی روزہ تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صحابہ کو کہہ دیے کہ میں رات میں کچھ حصہ جاگتا ہوں نماز میں، کچھ حصہ آرام کرتا ہوں، اور کچھ دن روزے رہتا ہوں، کچھ دن روزے چھوڑتا ہوں. وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، عورتوں سے نکاح شادی بھی کرتا ہوں. اب فتویٰ اور فیصلہ کیا آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، جس کو میرا طریقہ پسند نہیں آ رہا، جس کو میرا طریقہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے، جس کو میرے طریقے میں کمی بیشی محسوس ہو رہی ہے، جس کو میرے طریقے سے ہٹ کے زیادہ کرنے سے اپنا طریقہ پسند کر رہا ہے، فَلَيْسَ مِنِّي، گویا کہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، یہ باہر ہے میری امت سے. کیوں؟ کیسا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ہوتے ہوئے، نبی کو رسول مانتے ہوئے، نبی سے افضل عمل آپ کا کیسا ہو سکتا جی؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اس کام سے نہیں ملی، آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ کو نبی کا اتباع کرنے کا حکم دیا، پیچھے چلنے کا، نہ کہ آگے بڑھنے کا. اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ افضل ہے، میں زیادہ کر چکا ہوں. زیادہ سے معاملہ نہیں ہے، زیادہ سے عمل آپ کے منہ پر پھینکا جاتا ہے. آپ دیکھیے نمازیں 5 وقت کے پڑھتے ہیں، اگر کوئی صبح میں ایکسرسائز فریش ہو کر آتا ہے اور کہتا ہے 4 کی جگہ 2 رکعت کی جگہ میں 4 پڑھوں گا، فجر کی 8 پڑھوں گا، 20 پڑھوں گا، تو کیا قبول ہوتا ہے؟ وہی 2 رکعت سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو مقرر ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کے منہ پر پھینکا جاتا ہے. تو آج بھی وہی امت کے اندر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آج ہم زندگی میں نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہونا چاہیے، زکوٰۃ نبی کے طریقوں سے، حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، قربانی اسی طریقے سے. اب جب روزہ، نماز اور یہ ساری چیزیں نبی کے طریقے سے ہوتے ہیں، نبی کو ہمارے امام رکھتے ہوئے آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر دنیا کے معاملے میں کیوں نبی کو امامت سے ہٹاتے ہیں؟ کیوں اخلاق میں نبی کے اخلاق نہیں لے آتے ہیں؟ کیوں اپنے معاملہ کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے آپ کیوں نبی کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ آپ اپنی گفتگو میں اور نبی کی سنت کو چننے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور راستے پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ دنیا والوں نے زیادہ بن گئے اور یہ کہتے ہوئے کرے تو آپ دنیا والوں کو خوش کرنے جائیں گے اور رسول اللہ کو چھوڑیں گے؟ یہ تو اپنی بدبختی ہے. اور دنیا والے سچے نہیں ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ساری دنیا وہیں پر جھک جاتی ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ اللہ کا رکھتے ہیں اور اس کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ افضل اور بہتر کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جس مقام نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں رکھا ہے، جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر معاملہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے پاس پیچیدگی مشکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی اس معاملے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وحی کے انتظار میں جو حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے ہر واقعہ ہوتا ہے تقریباً، مثال کے طور پر یسألونک عن الانفال، جس وقت مال غنیمت ملا ہے پہلی مرتبہ، صحابہ کرام کو معلوم نہیں اس کو کیسا بانٹنا چاہیے، تو لوگ سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی اس میں کتنے حصے کس کے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے، یہ اللہ والرسول، یہ اللہ رسول کا پہلے اس میں ایک حصہ نکلتا ہے، پھر اس کی تقسیمات اللہ تعالیٰ بعد میں بتایا. پھر دوسری جگہ یسألونک عن الاہلہ، اے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا جا رہا چاند کے تعلق سے، یہ جو مہینے کا چاند آتا ہے، قل ہی مواقیت للناس، لوگ کو کہہ دیجئے کہ یہ چاند وقت کی اور مہینے داخل ہونے اور ختم ہونے کی علامات ہوتی. یسألونک عن الشہر الحرام، جاہلیت کے زمانے میں شہر حرام میں قتال نہیں ہوتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی، اس 4 مہینے اشہر حرم کہا جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا اس میں لڑ سکتے ہیں جب کچھ ایسا معاملہ جھڑپ کا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ سے حکم آتا ہے قل
قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے اس مہینے میں لڑنا بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک، مگر اس کے علاوہ یہ حکم بھی ہے۔ ہر معاملہ آتا ہے سوال صحابہ سے اللہ سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے، کیوں؟ بحیثیت نبی، بحیثیت لیڈر، بحیثیت معلم، جو امت آپ کے پیچھے چلنے کے لیے آپ کہہ دیجئے۔ مگر ایک معاملے میں سوال بھی آیا اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں نبی کو بیچ سے ہٹا دیا۔ جانتے ہیں کیا سوال تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت نہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے بالراس مانگا ہے اور ڈائریکٹ رکھا ہے آپ کا رشتہ اپنے رب سے۔ اگر زندگی میں یہ معاملہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا تو ہر کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پریشانی کس بات کا؟ پریشانی اس بات کا کہ کس کو ڈھونڈیں، کس چیز کے لیے؟ بھائی ہم تو گنہگار ہیں، اس لیے نیک ہستی کے ذریعے سے ہم اللہ کے نزدیک پہنچتے ہیں، ان کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت آئی تھی وسیلہ کی، جو کہ دو آیتیں ہیں، ایک سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اور ایک سورہ بنی اسرائیل میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جو حکم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے عمل کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام کو عمل کا حکم دیتے ہیں۔ جب یہ وسیلہ کی آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا وسیلہ لیے تھے؟ یہ عمل وسیلے کا معنی اللہ کی قربت ہونا، نہ کہ کسی بندے کو ٹھہرانا اللہ اور آپ کے بیچ میں۔ کیونکہ آج دو قسم کا وسیلہ لے سکتے ہیں آپ، جو زندگی میں اگر یہ تصور کو قبول کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں کسی نیک صالح بزرگ کو لینا یا کسی ولی کو لینا، اگر لیں گے زندوں میں تو زندہ آدمی کو اگر ولی لیں گے اور بنائیں گے تو آپ کو کیا معلوم اس کا اندرونی عمل کیا ہے۔ اور اگر کوئی گزر گئے شخصیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا مقام نہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کو موت کے بستر پہ محسوس کرے کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، آپ نبی ہوتے ہوئے امام الانبیاء اور امام الاولیاء ہے اور سارے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ خود اپنے گھر سے نکلتے ہیں کام بننے کے لیے، چاچا ابو طالب کو کلمہ شہادت دیتے ہیں، کہتے ہیں چاچا یہ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے روز آپ کی گواہی دوں گا۔ چاچا کو کلمہ نصیب ہوا؟ نہیں ہوا، اور انتقال شرک اور کفر پہ ملت عبد المطلب بول کر انتقال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خالی ہاتھ لوٹتے ہیں تو آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیارات آپ کے نہیں ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور اولیاء وہ خود کچھ کام کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپ کے اختیارات نہیں، تو آپ سے ادنا والوں کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں جب آپ کے پاس نہیں تھے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، دیکھیے اور غور کیجیے، یہ واقعات سیرت میں تاریخ میں موجود ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک چھوٹا سا ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، زندگی بھر آپ جتنے بھی نمازیں پڑھیں، جتنے بھی روزے رہیں، جتنے بھی خیرات کریں، جتنے بھی نیک کام کریں، کوئی شخص ہے کہہ سکتا ہے کہ گارنٹی کے ساتھ میری فلانی دن کی نماز قبول ہو گئی، میرے فلان دن کا روزہ قبول ہو گیا، میرے فلان دن کا حج یا عمرہ یا صدقہ قبول ہو گیا؟ کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام ہو رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم سے تو قبول فرما لے، مگر کوئی شخص کے پاس یہ مجال نہیں ہے آج تک بھی کہ کہے نہیں میرا فلانی عمل قبول ہو گیا کیونکہ میں اس وقت اخلاص پہ تھا اور سچے دل سے پڑھا تھا اور خشوع خضوع سے تھا، یہ تھا، اس کے باوجود گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو انسان ولی کب بنتا ہے اللہ کے جانتے ہیں؟ جب اس کے نیک صالح اعمال قبول ہو جاتے ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ کی رضامندی اس پر ہوتی ہے، وہ شخص ولی ہوتا ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے خود کے عمل کو گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، مگر دوسروں کو ولی چڑھاتے ہیں اور دوسروں کو ولی سے اتارتے ہیں۔ کہاں سے آپ کو دوسروں کا ایشو کرنے کی گارنٹی آپ کی نہیں، دوسروں کو ایشو کر کے دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث بخاری میں موجود ہے، آپ دیکھیے، باب لا يقال فلان شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص احادیث اس واقعے کے اندر امام بخاری تبویب کرے ایک چیپٹر میں، ایک جزو میں، کہ کسی کو اگر جنگ میدان میں بھی قتل ہو جائے شہید کنفرم گارنٹی کے ساتھ مت دیجئے۔ اس کے اندر کیا واقعہ ذکر کریں؟ ایک ماں اپنے بیٹے کو، اور ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے، جو مؤمنین صحابہ کرام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صحابی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو اتنا تیزی سے لڑتا ہے، اتنا بہادر ہے، جنگ کے دشمن کے صف کو چیر کر راستہ بناتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے وہ تو جہنمی ہے۔ سب کے سب خاموش،
سب صحابہ کرام کے سوچ اور ذہن میں دماغ میں یہ تھا جنتی سب سے آگے یہی ہوگا، اتنی بہادری سے جو لڑ رہا ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے، سب کے سکتے میں آ گئے. اور ایک صحابی کہا اللہ کے نبی جیسا یہ بات کہے تو میرے دل میں آیا کہ اس کا پیچھا کروں، آخر نبی اس کے بارے میں ایسا کیسا کہہ دیا. تو کہتا ہے میں اس آدمی کا پیچھا کیا اور جنگ کے میدان میں دیکھا کہ اس کو ایک زخم ہو گیا اور وہ زخم برداشت نہیں کیا، اپنا نیزہ اپنا ہتھیار کو اپنے برچے کو زمین میں رکھ کر اپنے سینے سے دھسا دیا، یعنی کہ خودکشی کی. تو میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا بات ہے؟ بولے جس آدمی کے بارے میں آپ نے جو کہا تھا وہ ایسی ہی موت ہوا. صحابہ کرام کے دماغ میں کیا تھا کہ پکا شہیدوں میں بڑا درجہ والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بخاری کہتے ہیں کسی کو گارنٹی کے ساتھ مت کہو مگر کہو انشاءاللہ اللہ شہیدوں میں شمار کرے، اللہ اس کو شہیدوں میں قبول کرے. اس طریقے کے انداز سے کہنا چاہیے، نہ کہ گارنٹی کے ساتھ. تو اسی طرح اولیاء کا معاملہ اور تقویٰ کا معاملہ غیبی معاملہ ہے، اس کے اندر کسی کی مجال نہیں کہ ان کو ولی چڑھا ان کو ولی سے اتارے. مگر اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف بیان کیجئے. الذی، جس نے لم یتخذ ولدا، نہ کسی اولاد کو وہ اپنایا، ولم یکن له شریک فی الملک، اور نہ اس بادشاہت اور اس ملکیت میں اللہ کا کوئی ہیلپر اسسٹنٹ کا کوئی ساتھ دینے والا پارٹنر کوئی تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا اپنے برابری کا. ولم یکن له ولی من الذل، اور کوئی اس کا ایسا دوست نہیں جو اس کو سپورٹ کیا یا اس کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ آگے بڑھے یا اس کے احسانات اللہ پر کوئی اللہ کو ذلیل نہیں کر سکتا ہے. اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے. تو یہ اللہ کی تعظیم اور بڑائی کے لیے جب اللہ پیدا کیا، یہ آیتوں کو دیکھیے حوالے کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے. قرآن کو غور سے دیکھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے معلم امت کو تربیت اور تعلیم دی ہے، وہی حکم کو آج ہمارے اوپر چلنا چاہیے. دنیا والے کچھ کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور عمل چاہے دنیا والے پورے ٹھکر جائے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو گرنے نہیں دینا چاہیے. یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک سچی محبت ہوتی ہے اور ایک دکھاوٹ کی محبت ہوتی ہے. سچی محبت میں ایک قصہ ذکر کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ دو خواتین جھگڑے میں آئے اور ایک بچے کو لے آئے، چھوٹے بچے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور فیصلہ کرنے کے اور ججمنٹ، ان کے امت کے کنگ بھی اور بادشاہ بھی بنے، نبی بھی بنے. اور آپ کے فیصلے کے وقت جب یہ دو خواتین آتے ہیں بچے کو لے کر جھگڑے میں، وہ کہتی ہے یہ میرے بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے. دونوں میں یہ جھگڑا اتنا آ جاتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. تو سلیمان علیہ السلام حکمت عملی اپناتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ دونوں کا دعویٰ ایسا ہی ہے تو حاجب کو، پولیس والے کو اپنے بلاتے ہیں اور بولتے ہیں تلوار لائیے اور اس کو آدھا آدھا کر کے اس کو آدھا لے لیجیے. تو جو اصلی ماں تھی نا وہ کہتی ہے نہیں جان دے. تو سلیمان بولتے ہیں یہی اصلی ماں ہے، کیونکہ اس کو درد ہے بچے کا، جس کے دل میں تڑپ ہے وہ سچی ممتا کا تکلیف اور دکھ اٹھائے گی. تو بچے کی حالت وہ نہیں دیکھ سکتی ہے تو اس کی ممتا، اس کا دل برداشت نہیں کر سکتا ہے بچے کو موت کی حالت میں دیکھے. تو کہتی نہیں پرواہ نہیں، وہ اس کے لیے تو پہچان لیا کہ یہ اصل ماں ہے. تو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تعریف، نعتیں، قوالیاں، مختلف چیزوں سے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سچا ثبوت ہے نبی کی محبت کا؟ سچا ثبوت لینا چاہیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کہہ دیجئے اے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اگرچہ تم سچے اللہ کی محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں، تو اس کی پہچان، اس کا ثبوت کہ نبی کی اتباع میں آتے ہیں، نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، نہ کہ دنیا والے کچھ چیز کو بنائیں اس کو ہم بالکل واہ دے کر ان کی شے میں شاید بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے روز ایک بہت بڑا برا حال ہونے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی اقوام من امتی یوم القیامہ وانا علی الحوض، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے روز اور میں حوض کوثر پہ رہوں گا، میری امت کے لوگ کو پانی پلاتا ہوں اور جو بھی ایک گھٹ اس میں سے پانی پی لے اس کو کبھی پیاس نہیں لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ میری امت کے کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں میرے پاس حوض کی طرف، تو
تو فرشتے ان کو اٹھا کر مجھ سے دور پھینکتے ہیں. فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي تو میں پکارتا ہوں، کہتا ہوں یار یہ تو میری امت کے ہے، میری امت کے آنے دیجیے. تو اس وقت فرشتے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ علیہ الصلوۃ والسلام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہی جو آپ جس کو امتی کہتے ہیں یہ آپ کے بعد آپ کے طریقے سے، آپ کی سنت سے لوگ کتنا ہٹ کر اپنی سنت اپنے طریقے بنا چکے تھے. تو اس وقت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جان دے معاف کر دیا میں. نہیں، یہ معاملہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے نبی کا حق ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ بات کہوں گا فَحِينَهَا أَقُولُ سُحْقًا وَبُعْدًا لِمَنْ غَيَّرَ وَبَدَّلَ تباہ اور برباد ہو جائے جس نے میرے راستے سے افضل کسی اور کے راستوں کو اپنایا، میرے طریقے سے بہتر کسی اور کے طریقے کو سمجھا، میرے عمل سے بہتر کسی اور کے عمل کو سمجھا. یہ تباہ اور برباد ہو جائے نبی کے الفاظ رہیں گے. اس وقت آپ کو کون بچائے گا؟ کس کا جھنڈا کام آئے؟ حقیقت میں سچائی کے سامنے ایک بہادری ہونا چاہیے ایمان کو سچائی کو کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. اسلام ایک اجنبی کی طرح پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی جانتے پہچانتے ہی نہیں تھے. شروع میں سب لوگ اس کے دشمن تھے، اور آخری زمانے میں بھی سچا اسلام اور سچی سنت یہ دفن لوگوں میں دبے ہوئی رہے گی، کسی کو پہچانت نہیں ہوتی ہے. اس سے دنیا کے رسم و رواجات کے پیچھے بہت بھاگیں گے اور سمجھیں گے وہ دین کا حصہ ہے، جبکہ وہ دین کا حصہ ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمائے فطوبى للغرباء تو جنت ہے یہ اجنبیوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور اجنبیوں کے لیے، پردیسیوں کے لیے کون ہے آخر یہ پردیسی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو جنت کی بشارت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی. یہ وہ لوگ کے لیے میں جنت کی خوشخبری اور تعریف کر رہا ہوں جس وقت بھی زمانے میں لوگ میری سنت کو بگاڑ کر کے دفن کر دیتے ہیں، یہ لوگ میری صحیح سنت کو زندہ کر کے میرے احکام کو، میرے اس طریقے کو جگا کر لوگ کو بتاتے ہیں. آج ہمارے اندر سچائی کا جذبہ اگر ہوتا ہے تو واللہ نبی کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک عمل کو، ہماری زندگی کا مدعا پورا اسی میں لگنا چاہیے. اٹھنے بیٹھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں کتنے ہیں. آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے وقت، گھسنے کے وقت، سواری پہ بیٹھنے کے وقت، کپڑے پہننے کے وقت، گھر میں داخل ہونے کے وقت، بیت الخلاء کے لیے وضو کے بعد کتنے دعائیں ہیں. آج کتنے لوگ واقف ہی نہیں دعائیں سے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے. نہیں تو سچی محبت ہوتی تو ہر چیز میں ان کی نقل کرتے تھے. آج دنیا والے ایک کرکٹ پلیئر کو پسند کریں یا فلم اسٹار کو، اس کا ہی بیلٹ پہنتے ہیں، اس کا ہی لباس پہنتے ہیں، اس کا ہی نام وہ کرتے ہیں، اس کے پوسٹرز لگاتے ہیں. یہ چاہت کی علامت اتباع ہے. آج امت محمدیہ ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی نہیں پہچانتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی دنیا ایسا چل رہی تو چلنے دو. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا چلنا چاہیے، اسی کو بلند کرنا، چاہے جان جائے چاہے زندگی ختم ہو جائے. کیونکہ اصل اور حق کے لیے جیت اور کامیابی کہ اس کے لیے آپ اپنی جان و مال خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے سے افضل کسی کا راستہ نہیں، اور اس کے اندر حق کی بیان کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک سچائی کو قبول کر کے ڈھونڈ کر اس کے دلائل کے ساتھ بولیے. اپنی بات نہیں رکھنا چاہیے. قرآن سنت کی بات آنے کے بعد ہماری آپ کی مجال ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہنے کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ اس کے پیچھے تنقید یا اس کی تعقیب کرے یا اس کے پیچھے اپنے نقطے چینی لگائے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما من خیر الا دللتکم علیہ. کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کا راستہ نہیں الا میں تمہیں بتایا اور کر بھی بتایا اور اس کا راستہ بھی بتایا کیسا اس نیکی کو پانا ہے. وما من شر الا حذرتکم منه. اور کوئی شر کا معاملہ نہیں الا میں تمہیں آگاہ اور خبردار کیا کہ اس چیز سے تم بچ کے پرہیز کرو. اب سوال یہ ہے، اگر یہ صحابہ کرام کی روزدار جو بننا چاہ رہا تھا، جو تہجد گزار بننا چاہ رہا تھا، جو شادی نکاح نہیں کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے لیے لگانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو شاباشی دینا چاہیے تھا اگر یہ نیک صالح عمل ہوتا تو، اور کہتے تھے یہ امتی ایسے رہنا، ایسا کام کرنا. کیوں؟ پورا کریڈٹ نبی کو آتا ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راہ راست اور صراط مستقیم بتاتے ہوئے یہ بتائے کہ میرا عمل افضل عمل ہے، اس سے ہٹ کے کسی کا نہیں. ایک وقت ایک شخص آئے، وہ واقعے سے پہلے امام مالک کا واقعہ ہے، اس سے پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اس میں صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے نبی کی اتباع کرنے میں. عبداللہ بن عمر کا واقعہ، ان کے ساتھ ایک غلام ہے سالم، بلکہ وہ سالم اپنے غلام کے ساتھ عبداللہ بن عمر جا رہے تھے. ایک راستے سے، ریگستان کا راستہ ہے، پوری ریگستان ہے، ایک جھاڑ تھا ایک طرف. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نازل ہوئے، اترے اور کہے غلام کو یہ رسی پکڑ لو، اس کو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو وہ غلام دیکھ رہا ہے آخر یہ کرنے کیا اترے یہاں پر.
تو اترے, وہ جھاڑ کے بازو تھوڑا سائڈ میں بیٹھے, پھر واپس آ کے سواری پہ چڑھ گئے. تو غلام دریافت کر رہا ہے ابن عمر یہ کون سا نیا کام ہے, یہ دھوپ میں اور یہ گرمی میں, وہ جھاڑ کے چھاؤں میں بھی نہیں, آپ اس کے بازو بیٹھ کر تھوڑی دیر آئے, یہ کوئی خصوصی اتنا بڑا ریگستان ہے کہیں بھی بیٹھ سکتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک دن ایسا اتفاق ہوا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے وہی جگہ پہ بیٹھے, مجھے کوئی ضرورت نہیں آ رہی تھی مگر نبی کی اتباع کی خواہش اور چاہت آ رہی تھی, تو میں بھی وہاں بیٹھ کر آیا. نبی کی اتباع کی چاہت میں کہ ان کے راستے نقش قدم, چاہے وہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی مگر نبی کی محبت میں اسی جگہ پر بیٹھ کر آیا ہوں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں بیٹھے. اور دیکھیے اتباع کا جذبہ کیسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہیں دعوت کی حیثیت سے یمن کے طرف, اور کہتے ہیں کہ اذهب ولا تلتفت, اور جاؤ جلدی سے پلٹو مت, یعنی کہ دوسرے چیزوں میں مصروف مت ہو. تو وہ آگے بڑھ کر کچھ یاد کرتے ہیں, تو وہیں ٹھہر کر بغیر منہ پلٹا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی ما ادعو, میں اللہ کے نبی ان کو کس چیز کی دعوت دوں شروع سے. ارے بھائی پلٹنے کا مسئلہ یہ نہیں تھا, مگر وہ لفظی عمل اتنا کرتے تھے صحابہ کرام, ان کے اندر جذبہ جو اتباع کا تھا نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس کے حکم کے مطابق, اور جو لفظ دیا اس کے آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. حتیٰ کہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا تھا اور وہ مدینہ کے مفتی تھے اس زمانے میں. ان سے کہا یا امام اريد العمرہ فمن اين احرم؟ قال حرم من میقات نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے اللہ اے امام مالک میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور احرام میرا کہاں سے باندھوں؟ تو آپ نے کہا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میقات سے باندھے تھے وہیں سے احرام باندھ کر نیت کر کے جائیے. قال فإني أريد أن أحرم من ها هنا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سے یہاں سے احرام باندھ کے جانا چاہتا ہوں. تو امام مالک کہتے ہیں لا تفعل ذلك فإني أخشى عليك الفتنة, ایسا مت کیا کرو, مجھے ڈر ہے کہ آپ فتنے میں, الجھن میں پریشان ہو جائیں گے اور فتنے میں پڑ جائیں گے. تو وہ کہتا ہے وَأَيُّ فِتْنَةٍ يَا امام, اے امام مالک اس میں کون سا فتنہ زیادہ ہے, میں صرف چند فاصلہ میقات وہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے چند کلومیٹر پہلے یہاں قبر کریں, میں احرام باندھ کر نکل جاؤں گا. تو اس نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ, اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ نیکی آپ پا سکیں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محروم تھے, اس سے بڑھ کے اور کیا فتنہ ہے. نبی کو معلوم تھا بہتر, یا آپ کو آج بہتر معلوم ہوا. قل انتم اعلم ام اللہ, کیا تم بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تعلیم دیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیے ہیں یا اس سے افضل ہو سکتے ہیں کیا؟ اس لیے یہ سب سے بڑا معنی ہے. امام علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر دین ہمارا عقل و مزاج سے ہوتا تھا, ہر کوئی اپنے من میں خواہش میں اور حساب کتاب جیسا کنکلوژن نکالتے ہیں, تو اگر ایسا تھا مزاج سے اپنے من سے, تو مسافر کے لیے شوز کا جو مسح ہے تو پیر کے نیچے حصے کو مسح کرنا, دھونا زیادہ بہتر ہوتا تھا, کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے, اوپر پہنچنے سے کچھ حاصل نہیں دکھتا ہے. اگر دین عقل سے ہوتا تو, مگر دین عقل سے نہیں, شریعت کا حکم آ چکا ہے تو اس حکم کے آگے کسی کو بڑھنے کا نہیں اور نہ اس کے اندر کمی پیشی کرنے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی معاملے کو آپ اور ہم اس کو بہتر سمجھے, گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگا چکی ہے, نبی کی توہین اور گستاخی ہو جاتی ہے شروع. کیسا؟ مثال کے طور پر جو عمل یہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے, اور آپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا قباحت ہے. دو لوگ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رہتے ہیں, اور یعنی کچھ عبادت کا کام کر رہے ہیں. تو عراق میں ایک واقعہ ہوا تھا, اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر بات کو مکمل کروں گا. یہ واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مدینہ میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے بعد ابوبکر کی خلافت میں ان صحابہ کرام امصار میں پھیل گئے, کوئی عراق میں, کوئی یمن میں, کوئی مصر میں. نبی کے حدیث, نبی کے احکام, نبی کے تعلیمات کو روشن کرنے کے لیے یہاں وہاں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ الاشعری, یہ بڑے صحابہ ہیں, عراق میں تھے. تو ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور کہے یا ابا عبد الرحمن رأيت في المسجد امرا انكرت,
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرت، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد سے گزرا تھا تو مسجد کے اندر ایک چیز دیکھا جو میرے دل میں کچھ تشویش آ گئی اور اطمینان بخش نہیں ہوا میں وہ معاملے سے. وما رأیت الا خیرا، مگر میرے کو دکھنے کے لیے نظر میں وہ خیر کی شکل نظر آ رہی تھی دکھنے والوں کے لیے، مگر دل میں اطمینان نہیں تھا اس چیز سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وما رأیت، آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟ قال رأیت اناسا حلقا، اس عراق کے مسجد میں لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں. وعلیہم قائم، اور ایک آدمی ان کا ذمہ دار ٹھہرا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہتا ہے سبحوا 100 کہ 100 بار تسبیح گنو سبحان اللہ. تو وہ لوگ کنکرے لے کر یہاں سے 100، ہر کے پاس 100 کنکر ہے، اس کو گنتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ احمدوا 100 الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ذکر کرتے ہوئے ایسے حلقے بنے ہوئے ہیں ان کے پر. قال وما صنعت، عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ قلت لم اصنع شيئا انتظار رأيك، میں نے کچھ فیصلہ اور حکم نہیں دیا کیونکہ آپ مجھ سے سینئر صحابی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے یا پانچویں آدمی اسلام لائے ہو، اتنی سبقت والے سینئر ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے آگے میں نہیں بڑھوں، آپ کو اطلاع دوں، آپ کا فیصلہ بہتر رہے گا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ چلیے دیکھیں گے ہم. تو جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود اس مسجد میں اور دیکھتے ہیں لوگ اسی حلقے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تسبیحات، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہو رہا. تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کر سب پہچان لیے. تو کہتے ہیں ما اسرع ہلکتکم یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم کتنا جلد ہلاک اور برباد ہونے والے ہو. هذه ثياب رسول اللہ لم تبلى، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کپڑے پھٹے نہیں. وآنیته لم تکسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے پھٹے نہیں، یعنی کہ ابھی ابھی قریب میں معاملہ گزرا سو ہے. وقد صنعتم ما صنعتم، اور تم لوگ یہاں تک پہنچائے. قالوا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی عبداللہ رسول کی. کہتے ہیں اللہ ابو عبد الرحمن ہم تو خیر کی نیت سے بیٹھے، کچھ برا نہیں کر رہے، خیر ہی کر رہے، اللہ کا ذکر میں ہے. قال وكم من مريد للخير لا يدركه، کتنے لوگ خیر چاہتے ہیں مگر خیر کی منزل سے دور ہٹ جاتے ہیں. عدوا سیئاتکم، تم لوگ گننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں اور غلطیوں کو گنو اور اس سے استغفار توبہ کرو. فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، مجھے یہ بھروسہ اور میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ذرے بھی ضائع نہیں کرے گا. اما انکم علی ملہ یا اہدی من ملت محمد، تم دو میں سے ایک آدمی ہو، یا تو تم لوگ اتنی زیادہ ہدایت پہنچائے جو محمد ان کے اصحاب اتنی ہدایت میں نہیں تھے، او مفتتح باب ضلالہ، یا گمراہی کا راستہ کھول کر بیٹھے. دو میں سے ایک. اگر وہ پہلا جملہ کہیں گے کہ ہم محمد اور ان کے اصحاب سے زیادہ بہتر عمل ہم کو نصیب ہوا تو کفر ہو گیا. دوسرا چوائس کہ گمراہی کا راستہ ہم نے کھول بیٹھا. گمراہی کا راستہ ہمیشہ بری شکل کا نہیں ہوتا، کبھی اچھے شکل میں شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے حدیث میں کہ کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو سکتی ہے اور داخل ہوگی سوائے وہ شخص جو انکار کرتا ہے. صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ومن یأبا، کون انکار کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اطاعنی دخل الجنہ، جس میں میری اطاعت فرما برداری کرے گا گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی اختیار کرے گا گویا کہ وہ انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو تہمت آتی ہے جب انسان کوئی سنت کے راستے سے جب ہٹ جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں شدید وعید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما چکے ہیں. آیت نمبر 115 سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو رسول کے راستے سے سرک جائے، روگردانی کر لے، پلٹ جائے یا ٹرن ہو جائے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جبکہ اس کو نبی کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ویسے راستے کو چنتا ہے جو ایمان والوں کا راستہ نہیں تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کے راستے میں دھکل دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہیں سے جہنم پہنچا دیتے ہیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے یہ جو نبی کے راستے سے روگردانی ٹرن ہو جاتا ہے. تو سوال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعمال سے توہین ہوتی ہے نہ کہ تعریف ہوتی ہے. مثال کے طور پر دنیا والے آج بہت سے رسم و رواجات میں ایک چیز کو
اس انداز سے لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی قربت کے لیے لینا ہے، یہ نیک کام اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس میں نیکی ہوتی ہے. جیسا کہ گزشتہ اپنے پاس شب معراج کے دن لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر مسجدوں کو لائٹنگ، چننا، سجانا، جلسے جلوس، بڑے بڑے چیزیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ جو ہوا تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 12 سال یا 11 سال زندگی تھی، اس میں ایک دن بھی آپ سیلیبریشن نہیں کرے، اور نہ یہ دن کو متعین کیا گیا معلوم ہوا، اور نہ یہ دن کی ترغیب صحابہ کرام کو دیے. تو آج کے امت کے لوگ جب ایسا عمل کریں گے اس چیز کو، مسجد نبوی کو لائٹنگ نہیں ہوئی تھی اس وقت، مسجد نبوی کی سجاوٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت، مسجد نبوی جو سب سے بڑی اعظم ترین، سب سے پہلی ہمارے یعنی عبادت گاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امامت کرتے تھے، وہ مسجد کی اتنا اہتمام ہو نہیں ہوا اس راتوں میں جو آج ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم افضل ہو گئے کیا. تو سوال یہ ہے، جب ہم یہ سیلیبریشن کرتے ہوئے اگر غیر مسلم بھی آ کر ہم سے سوال کر دیں کہ بھائی یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے، بولے آج بہت جگنے کی رات ہے، نیکی کی رات ہے، نبی کی اسراء معراج کی رات ہے، بہت بڑی شان کی رات ہے، تو یہ کرنے سے آپ کو نیکی ملتی ہے. ارے واہ، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی فضیلت ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، درس و جلوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے نبی اس کے بارے میں کیوں نہیں بولے؟ ہاں، یہ سوال پہ جھٹکا کھاتا. نہیں بولے ہوں گے، آپ کو نہیں معلوم کہاں بولے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرے. سوال اگر غیر مسلم یہ پوچھ لیں، پریشانی میں آپ اور ہم پڑ جاتے ہیں، اور اس سے ثبوت دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیکی کا کام تھا، امت سے نعوذ باللہ بےمانی کر کے چھپا کے نہیں بولے. یہ تہمت ہے، نبی کی گستاخی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اللہ کے نبی جو کچھ حکم اللہ کا آ رہا ہے، جو پیغام آ رہا ہے، جو بھی رسالت کی شریعت ہے، آپ اپنی امت تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر نہیں پہنچائیں گے تو امانت میں خیانت ہوتی ہے. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہرگز خیانت نہیں کرتے، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس وقت حج کی میدان عرفہ کے خطبے میں جو جواب دیے ہیں، ساری امت کو گواہ کر کے اللہ کو گواہ رکھے، الا قد بلغت اللہم فاشہد، کیا میں نے تم کو یہ پیغام نہیں دیا؟ 1,00,000 صحابی اس حدیث کی روایت میں موجود تھے، گواہ تھے کہ اللہ کے نبی نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت الرسالہ، آپ نے پیغام کو پورا پہنچایا، وادیت الامانہ، امانت کو پورا نبھایا، ونصحت الامہ، امت کو نصیحت آپ نے کر پایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا کر کہتے تھے اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے شریعت کو پورا مکمل کیا. آج اگر ہمارے اندر ایک سچائی کو دیکھیے، میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرے تھے یا کروائے تھے یا صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 300-400 سال کے بعد، وہ بھی مصر میں ہوئی تھی اور وہ بھی کچھ اور واقعے سے ہوئی تھی. تو ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، نہ صحابہ کرام کو ہوئی، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو، نہ تو 4 اماموں کو، کوئی بھی اس کے قائل نہیں تھے. اور ہم اس کو بڑا سیلیبریشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کر کے بھی بتائیں گے. کیوں؟ یہ جوش خروش کا دن ہے، ہمارے لیے نبی کی پیدائش کا دن ہے. بے شک نبی کی پیدائش ایک بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کو ممتاز کیا، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقے سے کام کیے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو سکھائے کہ ہمارے پاس صرف 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر. اگر آپ یہ تیسری عید کو بنائیں گے یعنی کہ آپ کے نبی جھوٹے تھے، نعوذ باللہ. یہ تہمت کون لایا؟ ہم ہی لائے. اور اگر کوئی باہر کا غیر مسلم بھی کہہ دے آپ سے، یا مسلم بھی کہہ دے کہ بھائی آپ بولتے نبی کی اتباع کرتے، نبی تو ہم کو 2 عیدیں کرتے ہوئے بتائے، تیسری کہاں سے لائے؟ یعنی کہ نبی ہم سے چھپائے کچھ، نعوذ باللہ. یہ تو تہمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ جاتی ہے. تو ہم یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری اور مسلم میں عائشہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ من احدث فی امرنا، ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد ہو جاتی ہے، کوئی نئی نمونہ شکل، اور وہ چیز پہلے سے میں نے مقرر نہیں کیا تھا، تو وہ چیز کو اسی شخص پر واپس کر دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کی بات کو نبی پر واپس کرتے ہیں، اس کو برابر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. یہ کیسی امت ہے؟ نبی کے خلاف جانے سے ہماری رسوائی ہے، اور دشمن ہمارے پر مسلط اس لیے نہیں ہوتا کہ دشمن زیادہ ہے، مگر ہم نبی کے خلاف عزت مانگیں گے تو ہمارے کو رسوائی کے سوا کچھ ملنے والا نہیں. حقیقت میں سچائی کا سوال ہر کوئی اپنے سے جواب دے دے. کیا وہ دن یا بنانے کا یہ طریقہ، یہ تقریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا؟ تو پھر آج ہم کو کیسا معلوم ہو؟ اگر نبی کو معلوم تھا تو پھر ہم کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ سوالات جب اٹھیں گے تو پریشانی آپ کو اور ہم کو، اور نبی کی توہین اور گستاخی ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہے. اس کو برداشت کیسا کر سکتے ہیں؟
سچائی کی محبت یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک بات کو گرنے نہیں دینا، ایک ایک سنت کو بلند کرنا، باطل کو باطل کہنے کی طاقت رکھنا۔ دنیا والوں کی خوشامد سے آپ کو قیامت کے روز حشر میں کوئی شفاعت دینے والے نہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے راستے سے آپ ہٹ کے دوسروں سے اعزاز ملیں گا لوگوں کے، کیا آپ گراہک سمجھنا چاہتے ہیں یا رشتہ داری کو جوڑنا چاہتے ہیں؟ تو پھر نبی کے ساتھ رشتہ داری، جو رشتہ آپ کو دیا گیا کہ نبی آپ کے امام ہیں، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم رہبر ہے، آپ کے لیڈر ہے، آپ کے معلم ہے، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور سے اعزاز ہو سکتا ہے؟ آج واللہ یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے امت میں کہ سچ بات کہنے کی طاقت نہیں، دنیا کے فضول باتیں کہیں گے، دنیا کے ہر چیز کو کہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی عرباض بن ساریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وقت کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے تھے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اس دن اللہ کے نبی ہمیں ایسا واعظ و نصیحت کا بیان سنائے، موعظۃ بلیغہ، بہت بلیغ انداز سے ہمارے دلوں کی گہرائی تک پھٹ گئی، وجلت منہ القلوب، ہمارے دلوں میں دھڑکن اور خوفداری آ گئی، وذرفت منہ العیون، ہمارے آنکھوں سے آنسو چلے گئے، فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، اللہ کے نبی آپ کے انداز بولنے کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص دنیا سے وداع لینے والا ہے اور ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہمیشہ کے لیے، فأوصنا، اے اللہ کے نبی آپ کی وصیت ہمیں دیجیے۔ آج سوال یہ ہے کہ وصیت کو سننے کے وقت غور کیجئے کہ آپ یہ نبی کی وصیت کو عمل کر رہے ہیں یا نبی کی وصیت کو چکنا چور کر کے پیچھے پھینکے ہیں، کس میں حصہ لے رہے ہیں؟ غور کیجئے۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، سنیے نبی کی وصیت کے الفاظ، میں تم کو وصیت جتا کر کہتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، واوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، سنو اور اطاعت گزاری کرو اللہ رسول کے حکم کی اور آپ کے جو اتھارٹی پہ جو ذمہ دار شخص، حاکم، ولی، خلیفہ جو بھی ہوتا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، اور خبردار نئے نئے باتیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرنا ہمارے دین کے اندر، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی آخری زمانے تک زندگی اس کی ہوگی دیکھیں گا، فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس زمانے میں بہت سے اختلافات، انہوں بولتے ہم صحیح، انہوں بولتے ہم صحیح، انہوں بولتے ہم صحیح، ہر کوئی اپنا صحیح کا دعویٰ اپنے نعروں پر رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیماری کو نہیں رکھے بلکہ اس کا علاج بھی دیے ہم کو، علاج کو غور سے سنیے، وہ بھی نبی کی وصیت ہے علاج کی۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلافات نظر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل، سولوشن کیا دیا؟ غور سے سنیے، وصیت ہے۔ فَعَلَيْكُمْ، تو میں جتا کے تم کو کہہ رہا ہوں کہ کس چیز کو اپناؤ؟ بسنتی، میری سنت، میرے طریقے کو ہی لے کے چلو، اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے پیچھے جو خلفاء آئیں گے ان کا بھی طریقہ، ان کا فیصلہ، ان کا حکم بھی اپنا، ان کا طریقہ میرا ہی طریقہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، علیکم بسنتی، میری سنت اور خلفاء راشدین کا جو دور رہتا، یہ دور کے لوگوں کی طریقے کو اپنا لو، تمسکوا بها، اس کو مضبوطی سے تھامو، پکڑ لو۔ صرف مضبوطی سے، کس حد تک مضبوطی اس میں ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، یہ پچھلے دانتوں کو جو آخری میں رہتے ہیں اس کو نواجذ کہتے ہیں۔ آپ لوگ صرف پکڑو نہیں بلکہ اس کو اپنے پچھلے دانتوں سے جکڑ کے رہو، اس چیز کو چھوڑنا نہیں، خبردار۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو صحابہ کرام اس وقت میں اس سنت پہ قائم تھے، کیونکہ نبی کی تربیت کیا ہے یہ صحابہ۔ فعلیکم بسنتی، یہ بچنے کا راستہ ہے، اور میری سنت اور صحابہ کے خلفاء راشدین کی سنت، من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم، اور خبردار، ومحدثات الامور، جو نئی نئی باتیں جو ایجاد ہوتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ آج سوال یہ ہے، دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لیجئے، الحمدللہ سورہ فاتحہ جو مسلمانوں کے لیے دیا گیا ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اس میں ہر مومن پڑھتا ہے، مگر اس کی شکل جب دوسرے شیپ میں آتی ہے کہ فلاں دن ہم کھانے پہ فاتحہ دے رہے ہیں، آؤ دعوت ہے، تو دوسرا گروپ اسلام میں سورہ بقرہ کا جلسہ شروع کریں گے، ہم سورہ بقرہ دم دے رہے ہیں، آؤ۔ وہ تیسرا سورہ آل عمران، دوسرا قرآن کے 114 سوروں میں مسلمانوں میں 114 فرقے بن سکتے ہیں، کیونکہ جو سورہ فاتحہ کے ڈالنے کا، دم کرنے کا اور لوگوں کو تبرک کے لیے بلانے کا، اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو دوسروں کے پاس دلیل کہاں سے ہے؟ ہر کوئی اپنی منمانی چلائے۔ تو اسلام میں اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر نبی کی اتباع کا قید یہ نہیں ہوتا تھا،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیوں ہم کو یہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لیے یہ دین کو مکمل کر چکا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میرے نبی نے پیغام پہنچا کر میری نعمت پوری ہو چکی تم پر. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ دین اسلام جو محمد ان کے اصحاب کر چکے ہیں میں اس سے خوش اور راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ چیز. تو ہمارا سوال یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس دین اسلام سے خوش اور راضی تھے اور ہے، تو پھر اس دین اور اس دین اسلام میں کیا ہمارے پاس کے شب معراج یا شب بارات یا گیارہویاں یا چہلما یا برسیاں، یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ انتقال ہوئے، ان کے 2 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا انتقال ہوا، کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، اس کی کچھ ایسا عمل کیے تھے؟ نہیں کیے. تو پھر اسلام میں کہاں سے آ گیا کہ دنیا والے پسند کر لیے چلو چلتا. یہاں پر حتیٰ کہ آپ میلاد النبی کا واقعہ اگر دیکھیں گے، یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ دولہ العبیدیہ الفاطمیہ مصر میں جب آئی تھی، وہ لوگ کی حکومت دھڑکڑا رہی تھی، وہ لوگ کے ان کو خلاف لوگ پبلک انقلاب لانا چاہ رہے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ لوگ صرف یہ نہیں بلکہ سال کے 360 دن کے اندر لوگوں کو دعوتاں کرنا، کھلانا. میلاد النبی کا ایک دن ہے، میلاد فاطمہ، میلاد علی، میلاد زبیر، میلاد حمزہ، میلاد فلان، پوروں کے میلادوں کے کھانے چلتے تھے. صرف لوگوں کو پیٹ بھراؤ، حکومت کا اقتدار برقرار رکھا. وہ پولیٹیکل معاملہ تھا، وہ دین بن کے آج پھیل چکا. تعجب کریں گے کہ مسئلہ کیسا تھا اور کیا شکل میں ہمارے پاس آیا. اس کی تحقیق کیجئے اور نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیے. پھر کل کے دن نبی کو کیا صورت دکھائیں گے؟ اللہ کے نبی آپ کی شفاعت چاہیے مگر آپ کے راستے پہ نہیں تھے، معاف کرنا، تھوڑا آپ کے راستے سے سرک گئے تھے. کیا ہے کیسا امت؟ یہ شرم نہیں آتی ہے ایسے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بہادری وہ ہے کہ حق کی بات اور نبی کی تحقیق کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیے ہمارے لیے سراخوں پہ، جو نہیں کیے بالکل اس کو چھوڑنے کا حکم ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہتر ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے تھے یا کہتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ترغیب دیتے تھے. آج کتنے امت کے لوگ شعبان کی 15 کی رات کو مردوں کی عید کے نام سے، کبھی فلان عید کے نام سے، یہ واقعہ جتنے بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں آئے سارے کے سارے کمزور احادیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کا سند صحیح نہیں. اور اگر بالفرض ایک حدیث بھی اگر ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نکل کے ان کے لیے یہ کیے، تو سوال یہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلفش ہے، انانیت پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خیر پوری امت کو دیتے، بعد میں اپنا سوچتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال یہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں وہاں پر باقی میں دعا کرنے کے لیے، تو دوسروں کو صحابہ کرام کو بھی ترغیب دینا تھا کہ دوسرے سال میں چلو ہم آپ سب کے مل کے کریں گے. یہ عمل جیسا کہ شب قدر کی رات کو دیکھیے رمضان میں جو ہوتی ہے آخری تاخرات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پورے سال میں وہ ہوتا تھا. جبریل امین کے ساتھ قرآن مدارسہ کرتے تھے، اس کے بارے میں قرآن کے آیات بھی نازل ہوئے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں احکام نازل کر چکے. مگر یہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنت البقیع ہو گئے، بلکہ جو حدیث ہے اس کے اوپر علماء کے اقوال تضاد اور اس میں اختلاف بالکل تقریباً نہیں کے برابر ہے کہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہوئے. اور اگر بالفرض ثابت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگلے سال کیوں نہیں کرے، اس کے اگلے سال کیوں نہیں کرے، اور دوسروں کو کیوں نہیں اٹھائے؟ جیسا کہ رمضان کے جب آخری عشرہ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے، عبادت میں سب کو لے کے چلتے، تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. کتنی چیزیں ہوتے تھے سب کی گیدرنگ کے ساتھ، نہ کہ اکیلے کے لیے کر لوں گا باقی کو سب کو چھپا کے رکھوں گا یہ بات یا کسی کو معلوم نہیں ہونے دوں گا، ایسا معاملہ نہیں تھا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ترغیب یہ ہے کہ آپ جو بھی سنت آپ کیے ہیں اس کے بارے میں کہے ہیں، اس کے بارے میں ترغیب دیے ہیں، وہ صحیح اور سند سے ثابت ہونا ضروری ہے. اور اس کے اندر ہمارے اور آپ کی یہ خواہشات کے نہیں ہمارے من میں آ رہا ہے، ان کے من میں نہیں آ رہا ہے. اور اگر یہ سوال اگر چھوٹا سا ایک غور سے دیکھیے کہ لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی جانے کی اجازت کیوں دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں پہلے منع کیا تھا، حکم منع کا تھا، بعد میں مجھے اجازت دی گئی کہ آپ لوگ کو پرمیشن دیا جائے کہ قبرستان کو جاؤ، قبروں کی زیارت وہ نہیں جو 3 دن میں لوگ کرتے ہیں، مگر عام طور سے وزٹ کرو. کس مقصد سے؟ پرپس بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد سے جانا چاہیے. فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ تمہاری آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. تم کو آخرت یاد آنے سے، تمہارا مقام خبر کا دیکھنے سے تم کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کچھ اوقات نہیں رکھتی. اگر 1 منٹ میں آپ کو وہیں پر اترنا پڑا تو آپ کے دنیا کی ڈگریاں انویلڈ ہوتے، آپ کے کفن میں کوئی جیب نہیں جا کے کچھ نکل جائے، آپ کے کپڑے
جو لباس آپ کے تھے وہ آپ کے حقداری میں نہیں رہتے، آپ کی ساری جائیداد ملکیت آپ کی نہیں رہتی۔ حقیقت میں یہی حقیقت کو یاد کرنے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی زیارت اجازت دیے تاکہ یہ عبرت حاصل کرے اور دل میں دنیا کی لگاؤ اور دنیا کی غفلت سے تھوڑا سا اپن دور ہٹے اور اللہ کی طرف راغب ہو جائے آخرت کے کام کے لیے۔ اور یہی حقیقت ہے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جمعے کے خطبے میں خطیب صاحب جب ٹھہرتے ہیں یا کسی بیان میں تقریر ہوتی ہے تو مقرر صاحب، خطیب صاحب کبھی آواز بلند، کبھی آواز پست، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں اور کیوں اشارے ہوتے ہیں؟ تاکہ جو واعظ و نصیحت ہے آپ کی دل کی گہرائی تک پہنچ سکے۔ مگر قبرستان کو جب جاتے ہیں ایک عجیب بات ہے، ایک ہی قبر کو آپ دیکھیے، وہ نہ چیختا ہے نہ چلاتا ہے اور نہ کوئی اشارے کرتا ہے، مگر اگر غور سے ڈیپ سے دیکھیں گے کہ اگر اس جگہ پہ آپ ہوتے تو اس کی واعظ و نصیحت دل کی گہرائی تک بہت پہنچاتی تھی۔ اور فرق اس میں اور ایک ہے کہ واعظ و نصیحت میں خطبے میں ایک خطیب صاحب ہوتے، درس میں ایک مقرر ہو رہا ہے تو باقی کے سننے والے ہوتے ہیں، مگر قبرستان میں پورے کے پورے کہتے ہیں کہ ہم سے واضح طور سے نصیحت عبرت لے لو بھائی، کیونکہ ہم آپ کی جگہ پہ ایک وقت ٹھہرے تھے اور نصیحت لینے والا آپ ایک ہوتے تھے۔ دیکھیے الٹا ہوتا ہے منظر وہاں پہ۔ اور ایک چیز چلتے پھرتے دیکھتے، ایک قبر چھوٹی ہے، ایک بڑی ہے، ایک فلان ایک فلان ہے، ایک ایسی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈیٹ وائز نہیں، کوئی ٹائم وائز نہیں، کوئی میل فیمیل، منسٹر فقیر، کوئی فرق نہیں کرا، موت کا فرشتہ لمحے میں اٹھا لیا اور وہ لوگ اپنے عمل کے حوالے ہو گئے۔ امام حسن بصری تابعین کے بڑے امام تھے، اسکول میں مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور اتفاق سے اس دن ایک جنازے کو لایا گیا۔ جنازے کے اوپر نماز جنازہ پڑھ کر وہ لوگ تدفین کے لیے بازو قبرستان ہے وہاں پر لے کر گئے۔ استاد محترم اپنے بچوں کو، شاگردوں کو کچھ سبق سکھانا چاہے اور بولے دیکھو بیٹا، اب یہ میت کو ہم لوگ خبر میں اتار رہے ہیں، سارے لوگ اتار رہے ہیں، کیا خیال ہے بیٹا آپ لوگ کا، اگر یہ میت اس کے اندر دوبارہ جان آ جائے اور زندہ ہو جائے اور یہ پھر واپس اپنے گھر کو لوٹا ہے، اپنے بستی میں جدھر کاروبار کرتا تھا، کیا کریں گا یہ؟ انہوں بولے شیخ اگر یہ زندہ ہو کر چلا جائے، نمازیں پڑھے گا، روزے رہیں گا، خیرات کریں گا، توبہ کریں گا، لوگ سے معافی چاہ لیں گا، ہر چیز، ہر نیکیاں گیں گے اس کو۔ تو شیخ محترم ایک ہی جملہ بولے، قال ان لم يكن هو فكن انت، اگر یہ موقع اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس قبرستان سے تو جا رہے نا دنیا میں، اس سے جو چیز چھوٹ گئی آپ کر لیجیے، آپ کے لیے تو عبرت ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو تو موقع دیا تھا، تو آپ اس کی جگہ اگر ہوتے ہیں تو کل کے دن پچھتانا نہیں کہ میں وہ کر کے آیا جو کر کے، ابھی سے کر لیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آپ کو چانس دے رہا ہوں، آپ قبرستان سے واپس جائیے، مگر اس کو تو نہیں جانے۔ تو اس سے بھی عبرت حاصل نہیں۔ آج کتنے لوگ قبرستان کو تدفین کے لیے جاتے ہیں اور بزی رہتے فونوں پہ بھی، دنیا کی طرف آخرت کی احساس اور رغبت بھی نہیں آتی۔ یہ لوگ کو عجیب دکھتا ہے کہ صرف میت ہوتے ہی بس لوگوں کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے، بغیر کھانا دال چاول، اعوذ باللہ، غم پرسے میں انسان کو کھایا نہیں جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے جنگ موتا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو کہ ان کے لیے تم لوگ کھانا بنا کے دیجئے، ان کی مزاج اور ان کو کچھ ایسی دکھ آ چکی ہے جو ان کے دل کو بیزار کر دیا ہے کوئی کھانے پینے سے۔ میت کے گھر میں ان کو بوجھ پہلے سے تکلیف زحمت ہے، پھر الٹا یہ مہمان کھانے کے لیے زبردستی کرنی، یہ سنت نہیں، خلاف ہے۔ ہم بنا کے ان کو دینا چاہیے، ان کے غم کو پرسا دینا چاہیے۔ یہاں تو ایک میت کا عذاب، ایک مہمانوں کا عذاب، کون سا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے بہت پیاری زندگی ایمان کی ہوتی ہے، اور سنت سے جس کا لگاؤ ہے واللہ انہیں کمپرمائز نہیں کرتا۔ نبی کی سنت ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی قیمت میں۔ ایک آخری واقعہ ہے بول کر بات ختم کرتا ہوں۔ تابعین کے زمانے میں جس وقت عمر خلیفہ کے فتوحات زمانے میں ہو رہے تھے، مشرق مغرب میں فتوحات، نصارہ سے جنگیں چل رہی تھیں، بہت بڑے ٹکر پہ تھے، اور نصارہ کے لوگ کے ساتھ اسلام میں ایک معاہدہ ہے کہ اگر وہ لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، ہر سال ایک ٹیکس بھرے، تو مسلمان ان کے ملک پہ حملہ نہیں کرتے، ان کی حفاظت نگرانی، مگر اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے وہاں پر۔ تو کچھ روم کے قبیلے کے بڑے لیڈرز جو سپہ سالار جنگ کے فوجی لیڈر ہیں، وہ لوگ کچھ مسلمانوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلائے، تو مسلمانوں کے لیڈر بھی وہاں پر پہنچے سپہ سالار، جب بیٹھے ان کے ساتھ اگریمنٹ جس بات کی بات چیت ہوئی، وہاں پر ایک واقعہ ہوا جب کھانے کے دستر میں بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا سقطت لقمۃ احدکم، اگر تم میں سے کسی کا لقمہ کھانے کی چیز ہے زمین پر گر جائے تو اس کو گندگی صاف ہو سکتی ہے، قابل ہے صاف ہونے کی، فلا يدعها للشیطان فلیأخذها وليمت ما بها من اذى وليأكلها،
اس کو اٹھا لیجئے، صاف کر لیجئے، کھا لیجئے، شیطان کے لیے مت چھوڑیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو اب روم والے، یہ یورپ والے تھے، کرسچن وہاں کے نصارہ، اور یہ مسلمان یہاں پر یہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اس طرف، اور وہ لوگ پھر کھانا رکھے ہیں۔ تو یہ ایک لیڈر تھا کمانڈ تابعین کا، اس کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے، تو اس کے بازو والے اس کو گھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، کہاں نیچے جھک کر، لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان بھوکے ہیں، کھانے سے نہیں دیکھے، کھانا گر گیا تو چھوڑ رہے بھی نہیں۔ یہ ایک جو لوگ کی زندگی میں ایٹیکیٹ، فارمیلٹیز اور پریسٹیج بتاتے ہیں جھوٹا، تو وہ لیڈر کو دوسرے بازو والا پکڑ کے بیٹھا ہے کہ وہ کہاں جھک جائے نیچے اٹھ کر ایک نوالے کے واسطے، جبکہ اتنا بھوسا کھانا یہاں۔ تو وہ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کہا، اٹھا لیا، صاف کر کے کھایا، اور کہتا ہے اپنے ساتھی سے، کیا میرے پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑو یہ بیوقوفوں کی خاطر؟ ہرگز نہیں، ان کی چلتی نہیں، میرے پیارے حبیب کی سنت ہی چلی۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ دنیا والے چاہے کتنی بھی خلاف رہو، سچائی سچائی ہوتی ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ آج باطل اس لیے نہیں پھیل رہا ہے کہ کرنے والے زیادہ ہے، جان کر خاموش اور بزدلی ہمارے اندر آ رہی، سو نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں نکلنا چاہیے۔ حق کی بات بتائیے، لوگوں کو فیبریکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، دل میں سچ قبول کرنے کی طاقت اور ہمت ہے سب میں، مگر ہم پہنچانے کی ہمت کریں۔ یہ نہیں ڈرنا کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، گرا ٹوٹ جائیں گے، نہیں، اللہ سے رشتہ آپ کو رزاق وہ ہے، اور لوگوں کے دلوں کو کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک صراط مستقیم پہ، نبی کی سنت کو بلند کرنے پہ، حق کو حق کہنے کی طاقت دے، باطل کو باطل کہنے کی طاقت دے۔ ہمارے سے جو گناہیں، کوتاہیاں، غفلتیں، نبی کی سنت سے دوریاں جو بھی ہوئے، اللہ تو ہماری معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت کو بلند کرنے میں اے اللہ ہماری مال اور جان ہر چیز کو قربان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا زندگی جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اور رب العالمین ہم کو ہر بدعات و خرافات اور باطل سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بچا کے تیری پناہ میں رکھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔